اور حضرت قاری ظاہر صاحب ویشالوی کافی مجاہد آدمی ہیں، کافی محنتی آدمی ہیں۔ الحمدللہ ایک مسجد کی چوکھٹ سے نکل کر، ایک مدرسے کی چہار دیواری سے نکل کر مسجد میں انہوں نے امامت کی، اور مسجد کے امامت سے لے کر چند بچوں کو بوریوں پر بیٹھا کر انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ ان کے ادارے کے حضرت مولانا فیصل ذیشان صاحب دامت برکاتہم میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان سے میں کچھ سیکھنا چاہوں گا، کچھ نصیحت لینا چاہوں گا۔ حضرت کچھ بیان کریں گے، کچھ بتائیں گے، ہم لوگوں کو نصیحت کریں گے۔ نصیحت کیا کریں، نصیحت کا تو ہر انسان محتاج ہے۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ مالک ذوالجلال نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی فضیلت برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، بے شک۔ اور اس مہینے کے آدھا حصہ، آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ افسوس کا بھی مقام ہے۔ افسوس کا یہ مقام ہے کہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ وقت ہاتھ آتا نہیں ہے، جی، کیونکہ وقت کی سوئیاں، گھڑی کی سوئیاں جب گزر جاتی ہے تو پھر وہ اپنے وقت پر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے رمضان کا جو آدھا حصہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اس آدھے حصے میں ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ کے منشا کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ رمضان کا روزہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ مثلا ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن آنکھ کے جو گناہ ہیں، کان کے جو گناہ ہیں، زبان کی جو گناہ ہے، قدم کے جو گناہ ہیں، اس کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے، اس سے ہم نے اجتناب نہیں کیا ہے، اس سے ہم نے پرہیز نہیں کیا ہے، تو پھر ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی جی، اللہ کو وہ روزہ قابل قبول ہے جو انسان کے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے۔ جیسے آنکھ کان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آنکھ سے ہم نے دیکھا ہے، غلط چیزوں کو دیکھ لیا ہے، زبان سے ہم نے بولا ہے، غلط بات کو بول دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہم لوگوں کی فطرت بن گئی ہے، ہم لوگوں کی گھٹی کے اندر میں یہ بات سما گئی ہے کہ جب تک ہم دوسرے کی برائی نہیں کریں گے، اس کی پول نہیں کھولیں گے، اس وقت تک دانہ ہضم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب تک ہم دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، دوسرے کی برائی نہیں کریں گے، تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم، یہ بہت ہی خاص مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ 11 مہینہ ہم پاپ کرتے رہتے ہیں، 11 مہینہ ہم غلط کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میں غلط کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ ایک مہینہ ہمیں جو موقع دیا ہے، اس مہینے کے اندر میں کہا ہے اللہ نے کہ اس مہینے میں تم اپنے آپ کو سنبھال لو، مسلمانوں سدھر جاؤ اس مہینے کے اندر میں، اور اللہ سے اپنا لو لگا لو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، کیونکہ اللہ سے جس نے رشتہ جوڑا ہے، رب اس کا رشتہ کسی سے توڑتا نہیں ہے، رب اس کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور اس کا پوری زندگی خیال رکھتا ہے۔ اور جس نے رب سے اپنا رشتہ توڑ لیا، دنیا میں انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، پھر وہ کامیاب کامران کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم، ہمیں اللہ کے دربار میں مقرب بننا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا جو بقیہ اوقات، ایام باقی ہے، اس بقیہ اوقات و ایام کے اندر میں ہم اللہ سے خوب روئیں، اللہ سے خوب گڑگڑائیں، ہم توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمانوں کے اوپر میں صدقہ فطر کو بھی واجب کیا ہے کہ مسلمانوں صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر کا کیا سسٹم ہے وہ آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہے وہ آپ جانتے ہیں، صاحب نصاب کے اوپر میں فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں کا، مساکین کا خیال رکھنا تمہارے لیے اخلاقی، ایمانی اور سماجی تقاضا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کے اندر میں، دینی شعبے کے اندر میں، تنظیموں و اداروں کے اندر میں بچے جو پڑھتے ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر یتامہ ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، غریب بچے ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیسے کو اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ کی اگر فرضیت کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو زکوٰۃ کی ممانعت اور اس کی وعیدوں کو بھی آپ نے جانا ہے۔ زکوٰۃ کی کیا کیا وعیدیں ہیں؟ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس میں مال ہے، ہمارے پاس میں دولت ہے، ہم نے مالوں اور دولتوں کا اگر ہم نے نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس مال کو دنیا کے اندر میں بے برکتی کا سبب بناتا ہے، اور آخرت کے اندر میں اس مال سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مال الٹے ہمارے لیے وبال جان ہو جاتا ہے، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالی آگوں میں تپائے گا، اور آگ میں تپا کر گلے کے اندر میں کیا کہتے ہیں، گلے کے اندر میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور تختی بنا کر اس سے ہمارے پشتوں کو، پہلوؤں کو اور ہمارے جسم کے حصوں کو داغا جائے گا۔ مسلمانوں، سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وعیدیں رکھی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر۔ اسی لیے ہم تمام مخلصین، محبین، متوسلین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب ادارہ، اپنے محبوب تنظیم، اپنے محبوب دینی شعبے اور ہمارے آس پاس سماج و معاشرے میں جو غریب ہیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں، ان کا اہتمام کریں۔ اور حضرت قاری ظاہر صاحب ویشالوی کافی مجاہد آدمی ہیں، کافی محنتی آدمی ہیں۔ الحمدللہ ایک مسجد کی چوکھٹ سے نکل کر، ایک مدرسے کے چہار دیواری سے نکل کر مسجد میں انہوں نے امامت کی، اور مسجد کے امامت سے لے کر چند بچوں کو بوریوں پر بیٹھا کر انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ ان کے ادارے کے اندر میں 50 سے اوپر بچے ان کے مدرسے کے اندر میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ادارے میں کافی بہتر بندوبست ہے، نظام ہے، ہر چیز کا ایک اہتمام ہے۔ بچے ہر سال ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو کر نکلتے ہیں، علماء صلحاء ان کے ادارے میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، مؤدبانہ، محبانہ، مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، کیونکہ مدارس ہمارے قلعے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اداروں سے جڑیے، آپ اداروں کے ذمہ داروں سے جڑیے، جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ادارے اچھے کام کر رہے ہیں، اس ادارے سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے اندر میں خوف خدا کا ایک سبق اور اسلام کا ایک بہترین پیغام سکھایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بقیہ ایام، بقیہ اوقات ہیں، باقی ہے رمضان کے، اس میں ہم لوگوں کو خوب خوب عبادت الہی میں مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ شکریہ۔